یہاں تو در حقیقت کیٹیگوریکل نفی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ عدل جو ہے بدل کو کہتے ہیں، برابر، برابری کی شے۔ یہ خطا ہوئی ہے، اس کے برابر گویا کہ کفارہ یہ میں دے رہا ہوں۔ یہ گناہ ہوا تھا، اس کی گویا کہ برابری کے درجے میں پھر کفارہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر سورہ مائدہ میں جب آیا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں اگر کہیں شکار کر بیٹھے انسان تو اس کا جو پھر ہرجانہ ہے، جو کفارہ ہے، وہ اسی جیسا جانور، اسی کی طرح کا۔ اگر کوئی ہرن آپ نے شکار کر لیا تو کوئی بکری یا بھیڑ یا بیڑا جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ ہو جائے گا، کفارے میں اس کی قربانی دینا جو ہے۔ لیکن اگر نیل گائے کی ہے یا کوئی اور اسی سائز کا جانور تو پھر گائے دینی پڑے گی۔ اس حوالے سے اس کے بھی برابری کا معاملہ ہوگا۔ تو جتنی بڑی خطا ہے اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جرمانہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا۔ اس حوالے سے عدل، کسی شے کا کوئی فدیہ، کسی شے کا کوئی بدل، کسی شے کا کوئی معاوضہ، ظاہر بات ہے کہ وہاں معاوضہ کیا ہوگا، کسی کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی ہوگی نیکیاں اور گناہ۔ آپ نے کسی کا حق مارا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی، کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی کی آپ نے غیبت کی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، تو بہرحال وہ جب آئے گا مدعی بن کر تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تم یہ لے جاؤ، تم وہ لے جاؤ۔ وہ حدیث میں نے بارہا بیان کی ہے کہ حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کیا۔ پہلے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ انداز تھا حضور کا۔ سادہ سی بات ہے لیکن سوال کیا ہے تو لوگ چونک گئے نا، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ مفلس کے معنی پوچھ رہے ہیں۔ پھر انداز یہ تھا کہ سب نے جو جواب دیا وہ یہی تھا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار۔ اے حضور، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، عبادات لے کر آئے گا۔ ایگزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں ہے یاد، میں اس کی وضاحت گویا کہ کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے بہت سے عمرے کیے ہیں، بہت سے حج کیے ہیں، ڈھیروں حج ڈھیروں عمرے۔ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس شخص کی اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی بے حرمتی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کا مال غلط طریقے پر، حرام طریقے پر ہڑپ کر لیا۔ اب جب مدعی آئیں گے تو کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، لو بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ، یہی ہے یہاں پر، یا یہ کسی کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے۔ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مدعی باقی ہوں گے، جنہیں دنیا میں عادت ہوتی ہے اس قسم کی، غیبت کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو سویٹ ڈش ہے، ہر کھانے کے بعد جو ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے ڈش، وہ تو کرتے ہی رہیں گے، پھر کوئی ایک آدھ مرتبہ کی بات تو نہیں ہے۔ مدعی آئیں گے، وہ ساری عبادتوں کا ان کا جو ہے وہ انبار ختم ہوا۔ اس کے باوجود ابھی مدعی باقی ہوں گے تو اب ریورس گیئر لگے گا، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے، اس کے اعمال کے پلڑے کے اندر۔ بھائی تمہاری یہ خطا تھی، یہ غلطی تھی، یہ گناہ تھی، گناہ تم نے کیا تھا، اس نے تم پر یہ زیادتی کی تھی، تمہارا یہ گناہ اس کے حساب میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے گر کر اور دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ معاملہ ہے جو کہ بین الانسانی معاملات ہے۔ معاملات کے ضمن میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گی وہ تو لازماً اس کا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہوگا صرف نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ، اس کے سوا وہاں کوئی اور کرنسی نہیں۔ باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت اور رحمت فرمائی ہے، جہاں تک اپنے حقوق کا معاملہ فرمایا کہ وہ میں معاف کر دوں گا۔ اگر شرک نہیں ہے، ایک شخص سے خطا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ شرک کرے اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ اس سے کمتر جو بھی خطائیں ہیں، ایک شخص ہے کم ہمت انسان ہے، قوت ارادی کمزور ہے، کسی شے کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا، نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی کبھی رہ گئی ہے، کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے، یہ جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال خردہ گیری کا معاملہ اس میں اللہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کمتر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، وہاں تو در حقیقت لین دین ہو کر رہے گا۔